حامداً و مصلیاً اما بعد۔ میرے قابل قدر عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاتم طائی کا قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حاتم کی بیوی معاویہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ لوگ سخت قحط-سالی مبتلا ہوئے کہ اونٹ اور بکری سب ہلاک ہو گئے، اور ہم نے بھی ایک رات انتہائی بھوک کے ساتھ گزاری۔ چنانچہ حاتم نے عدی کو اور میں نے صفانہ کو لیا اور ان دونوں کو بہلایا یہاں تک کہ وہ دونوں سو گئے، اور حاتم اپنی گفتگو سے مجھے بہلانے لگے تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ تو حاتم کی مشقت سے میرے دل میں نرمی آئی، تو میں اس کی بات کا جواب دینے سے رک گئی تاکہ وہ بھی سو جائے اور یہ خیال کرے کہ میں سو چکی ہوں۔ تو حاتم نے کئی مرتبہ مجھ سے پوچھا، کیا تم سو گئی؟ تو میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو وہ بھی خاموش ہو گئی، اور خیمے کے پیچھے سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی آ رہی ہے۔ حاتم نے اپنا سر اٹھایا تو ایک عورت یہ کہہ رہی تھی، اے ابو صفانہ، میں اپنے بھوکے بچے کے پاس سے آئی ہوں۔ تو حاتم نے اسے کہا کہ تم اپنے بچے کو میرے پاس لے آؤ، خدا کی قسم میں ضرور اسے سیر کر دوں گا۔ حاتم کی بیوی کا بیان ہے کہ میں جلدی سے اٹھی اور اس سے کہا کہ حاتم تم کس چیز سے سیر کرو گے، حالانکہ تمہارے بچے بھوک کی وجہ سے بہلانے سے ہی سوئے۔ حاتم اٹھ کر اپنے گھوڑے کے پاس گئے اور اسے ذبح کیا، پھر آگ روشن کی اور ایک چھری لے کر اس عورت کی طرف بڑھایا اور اس سے کہا کہ بھونو اور کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، اور مجھ سے کہا کہ تم بھی اپنے بچوں کو بیدار کر لو۔ تو میں نے بھی ان دونوں کو بیدار کیا۔ چنانچہ حاتم نے کہا، یہ تو بڑی کمینگی کی بات ہے کہ تم کھاؤ، خدا کی قسم دوسروں کی حالت بھی تمہاری حالت کی طرح ہے۔ اور حاتم کا گھر میں آئے اور تمام لوگوں سے کہا کہ آگ کے پاس چلو، آگ کے پاس چلو۔ تمام لوگ آئے اور سب لوگوں نے کھایا اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا، اور حاتم ایک چادر لپیٹ کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور ان میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یوں تو حاتم کی سخاوت کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، مگر اس واقعہ میں اہم بات یہ ہے کہ حاتم نے اپنے گھر والوں کے خاطر نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے خاطر اپنے جانور کو قربان کیا، اور پہلے دوسرے لوگوں کو بلایا، پھر اپنے گھر والوں کو، اور تمام لوگوں کو جگا کر کے کھلایا، اور حاتم نے ان میں سے ایک لقمہ بھی نہیں چکھا اور اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دی۔ اصل سخاوت یہی ہے کہ ضرورت کے باوجود